بابائے صحافت جناب محمد ذوالفقار قائم خانی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. جناب محمد ذوالفقار قائم خانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام احباب سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف رکھیں. ابھی 2 یا 3 علماء کرام باقی ہیں, اس کے بعد دعا ہوگی. ہم شعلوں پر چلنے والے ہیں, نہیں ڈرتے انگاروں سے. ہم شعلوں پر چلنے والے ہیں, نہیں ڈرتے انگاروں سے. یہ دنیا گونج اٹھے گی حرمت قرآن کے نعروں سے. حضرات عزیز وقار, ہالینڈ میں, سویڈن میں ایک بدبخت شخص راموس ولادن نے قرآن پاک کو اس کے اوراق پھاڑ کر شہید کر کے اس کو آگ لگا کر, اور اس کی اس حرکت سے عالم اسلام اضطراب میں ہے. امت مسلمہ آج اس لعین شخص پر لعن طعن کر رہی ہے. تو وقت کی کمی اور قلت کی وجہ سے میں کوئی تقریر نہیں کرنا چاہتا. میں آج اس ریلی کے انعقاد میں جن احباب نے جماعت اہل سنت کی اپیل پر, مفتی محمد دیار سعیدی صاحب کی اپیل پر اس ریلی میں شرکت کی, میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور انشاءاللہ تعالی اس کا اجر ہم نہیں بلکہ صاحب قرآن دیں گے, خود خدا پاک اس کا اجر دے گا. اور میں خصوصاً بالخصوص مشکور ہوں, ممنون ہوں کلہ منڈی حاصل پور کے صدر چودھری شہزاد رنگا صاحب کا, کہ جن کی کاوشوں سے آج ہزاروں کی تعداد میں اس شہر میں یہ فتنے حاصل پور کے پیچھے کھڑے دنیا جہاں لگتا یا رسول اللہ حرمت رسول پر جان کی قربان کے نعروں سے گونج دی. میں ایک بار شکریہ آباد کا مشکور ہوں. حضرات عزیز صاحب جو پیچھے کھڑے ہیں اور تشریف دیں گے, دو یا تین علماء کرام ہیں وہ بھی مفتی طور پر بات کریں گے. حضرت تمام حضرات کم میں کھڑے ہیں. ملک محمد نعیم ایڈوکیٹ صاحب کو گزارش کرتے ہیں بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ ہماری غیرت و حمیت کے اوپر کی طرح ایک سوچ لگا دی, ایک چیک کرتے ہیں آیا کہ مسلمانوں کی غیرت و حمیت باقی ہے کہ نہیں. بلکہ قرآن پاک کو ہم نے خود لے لیا ہے. ہم کون ہوتے ہیں قرآن پاک کی عبادت کے لیے کھڑے ہونے والے؟ ہم نہ بھی ہو تو اللہ خود قرآن پاک کا محافظ ہے. اور قرآن پاک کو کوئی خطرہ نہیں. یہ ہماری امت مسلمہ کا ایک غیرت و حمیت کا سوال ہے, یہ کھڑے کیا جاتا ہے. جو میں سمجھ سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ دین اسلام سے جڑی اور دین اسلام کا تو وہ ان کے سامنے ایک غلط پہلو, ایک تاریخ چہرہ جو غیر مسلموں کے سامنے رکھا جاتا ہے, اس کی وجہ سے ایسے معاملات آتے ہیں. مسلمانوں کا اور غیر مسلموں کے درمیان جو قرآن پاک کا خاص سمجھنے کا سوال ہے وہ غیر حقیقت ہے. ہم امت مسلمہ میں بھی اگر تماشا بازی ہے تو قرآن پاک کا خاص سمجھنے کی وجہ سے, اور اسی طریقے سے جو غیر مسلم ہے وہ بھی اگر دین اسلام سے جڑے ہیں تو قرآن پاک سے رابط ہونے کی وجہ سے ہے. ایک عالم ہے, جرمنی کے رہنے والے ہیں اور عیسائی ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں عیسائیت سے بیزار ہوا, میں کیتھولک اور پروٹسٹنٹ کا مطالعہ کرتا رہا کہ ان میں سے سچا مسلک کون سا ہے اور جھوٹا کون سا ہے. لیکن میں نے ان میں افراد و تفریق دیکھی دونوں میں,
پھر میں نے اسلامی کتابوں کا معائنہ کیا، مطالعہ کیا، قرآن پاک کا مطالعہ کیا. ایک سورہ اخلاص، صرف ایک سورت، جب میں نے اس کی تفسیر پڑھی، اسے سمجھا، تو مجھے پتا چلا کہ دین حق ایک ہی ہے اور وہ دین اسلام ہے. صرف سورہ اخلاص کی تشریح شرح پڑھی اس نے، اور وہ جرمنی سے سائیکل پر سوار ہو کر استنبول پہنچا اور 1954 میں مسلمان ہوا اور اسلامی اسکالر بنا اور اسلام پر ان کی بکس موجود ہے. اسی طریقے سے ابراہیم کبان ایک پروٹسٹنٹ عیسائی ہے اور وہ ملیشیا کا رہنے والا تھا. اس نے کہا کہ میں نے بھی جب دوسری زبور، انجیل، تورات میں نے تحریف دیکھی، ان میں کمی بیشی دیکھی، تو میں ان غلطیوں کا اندازہ کرتا چلا گیا. میں قرآن پاک میں غلطیاں تلاش کر رہا تھا. میں قرآن پاک میں غلطیاں تلاش کرنے کے لیے نکلا. جب میں نے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھا تو مجھے اللہ رب العزت نے دین اسلام میں داخل کر دیا اور وہ بھی مسلم ہوا. اسی طریقے سے ایک امریکن سیاہ فام عورت، اس نے کہا کہ میں بھی اسلام کا مذاق اڑاتی تھی، جب میں نے قرآن پاک کا مطالعہ کیا، ترجمہ پڑھا، تو میں مسلم ہو گئی. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک سے دوری مسلمانوں کے درمیان اختلاف کی وجہ ہے، اور اگر اسلام غالب آئے گا تو صرف اسی صورت میں آئے گا. قرآن پاک کی ہم غیرت و حمیت کو پہچانے اور آشکار رسول بن کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جانے سے پہلے کہہ گئے کہ تم ہدایت پہ رہو گے اگر قرآن و حدیث کو اپنا لو گے. تو دین کے وارث علماء کرام موجود ہیں، ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے، ان سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے. یقیناً قرآن ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور اس قوم کو عروج اسی صورت میں میسر ہے اگر یہ قرآن کی حامل ہو کر اور قرآنی تعلیمات کے پر آگے چلتے ہوئے آگے بڑھ جائے گی. اور مولانا محمد اقبال نقشبندی صاحب تحریک منہاج القرآن سے تشریف لاتے ہیں اور اپنے خیالات کو نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت محترم، سب سے پہلے اس حرمت قرآن پاک کی اس ریلی میں تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے اور تمام مکتبہ فکر کے لوگوں نے صاحب قرآن اور قرآن پاک کی عظمت کے لیے جو جذبہ دکھایا ہے، میں ہم سب کا شکر گزار ہوں. میں ان کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. 2 منٹ ملے ہیں، صرف حاضری ہے اور میسج دینا ہے. جماعت اہل سنت کی آواز پر آج آپ لوگوں نے جس محبت کا اظہار کیا ہے، تمام جماعت اہل سنت آپ کی شکر گزار ہے. حکومت پاکستان سے ہماری یہ اپیل ہے کہ 22 کروڑ یہ مسلمان ایمان والے، ان کے جذبات سویڈن کے اس کتوں تک، ان بے غیرتوں تک، ان بے شرموں تک آپ پہنچا دیں کہ پاکستان کے مسلمان اپنے نبی کی عظمت پر اور قرآن پاک کی عظمت پر مر مٹنے کے لیے تیار ہیں. یہ میسج جو ہے، یہ پیغام سویڈن کے حکمرانوں تک پہنچا دینا چاہیے کہ آج مسلمان جہاں کہیں بھی رہتا ہے، وہ کسی نے کیا کہا ہے کہ عشق مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے وہ کہیں بھی رہے وہ مدینے میں ہے. تو یہ مسلمان، یہ 22 کروڑ عوام کا یہ جذبہ آپ لوگ ملاحظہ فرما لیں. ہمارے حکمران تو سست ہو سکتے ہیں، وہ تو ریتو راہ سے کام لے سکتے ہیں، وہ تو معاملات کی نظر ہو سکتے ہیں، لیکن وہ پاکستان کا ایک ایک بچہ جو ہے عظمت قرآن پر بھی اور صاحب قرآن پر بھی مر مٹنے کے لیے تیار ہے. اس سویڈن کے ان کتوں کو یہ سمجھا دینا چاہیے، بلکہ جتنے بھی کافر لوگ ہیں جو ہمارے نبی کے سامنے گستاخی کرتے ہیں. حکومت وقت کا یہ کام ہے اس 22 کروڑ عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے ان کا احتساب کیا جائے اور ان کے سفیر کو جو ہے یہاں سے بدر کیا جائے. ہیں نبی مختار کے منگتے، نرالی شان رکھتے ہیں نبی مختار کے منگتے. گدائے مصطفیٰ کی عظمتیں اللہ سے پوچھو، گدائے مصطفیٰ کی عظمتیں اللہ سے پوچھو. شہنشاہوں سے اچھے ہیں میرے سرکار کے منگتے. اب تشریف لاتے ہیں جناب حضرت علامہ
قاری محمد حنیف باروی صاحب سے ملک پیش ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب قاری محمد حنیف باروی صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت قرآن، حرمت قرآن زندہ باد، حرمت قرآن، حرمت قرآن، حرمت صاحب قرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سب احباب درود شریف پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ گرامی قدر، ابھی خصوصی خطاب تو استاد محترم عالم بعمل ہمارے جماعت کے سرمایہ استاد المحترم استاد بشیر احمد فردوسی صاحب دامت برکاتہ میں خود سیا آپ بھی خطاب فرمائیں گے۔ آج کی یہ خوبصورت ریلی ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، یہ عزت قرآن مجید کے لیے۔ اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ پاک اور مقدس قرآن مجید کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، کیونکہ ہم محبت والے لوگ ہیں، عقیدت والے لوگ ہیں، عشق والے لوگ ہیں۔ ہم کر کچھ نہیں سکتے، اپنی محبت کا اظہار تو ہم کر سکتے ہیں نا۔ سویڈن میں ان بے ایمان لوگوں نے قرآن مجید کی بے ادبی کی تو ہم نعرے لگا کر اور ذکر قرآن مجید کر کے بتانا چاہتے ہیں اگر دشمن بھی ہیں تو یہاں عقیدت والے، محبت والے، عاشقان مصطفیٰ بھی موجود ہیں۔ تو گرامی قدر، یہ قرآن مجید ایسا پاک اور مقدس کلام ہے، اس کی حفاظت خود خدا کرتا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں وعدہ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اتارا بھی میں نے ہے، اس کی حفاظت میں خود خدا کرا۔ ہر کتاب میں تبدیلی آئی پر قرآن قیامت تک کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ قرآن کو مٹانے والے مٹ سکتے ہیں پر قرآن نہیں مٹ سکتا، کیونکہ یہ کلام خدا ہے، زبان مصطفیٰ۔ بس آخری جملہ، ہمارے دین اسلام کا آغاز ادب سے شروع ہوتا ہے، عشق پہ ختم ہوتا ہے۔ بس یاد رکھنا، ادب سے شروع ہوتا ہے، عشق پہ ختم ہوتا ہے۔ تو آپ اگر قرآن مجید سے محبت کرتے ہوتے نا تو آج کوئی ظالم کھڑا ہو کہ قرآن کی مخالفت نہ کرتا۔ ہم کتنے لوگ صبح تلاوت کرتے ہیں؟ صبح اٹھ کر کون تلاوت کرتا ہے؟ بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ اس لیے یہ محبت نہیں کہ سالوں بعد کھڑے ہو کر نعرہ بازی لگائیں کہ ہم قرآن پہ جان دینے کے لیے حاضر ہیں۔ ان طلباء سے پوچھیں، ان استادوں سے پوچھیں، ان قرآن حضرات سے پوچھیں جو صبح نماز سے لے کر رات 10 بجے تک مدرسوں میں قرآن پڑھاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم تو صرف تصویریں بنانے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ ہم سو ہاتھ بلند کر کے جی ساری عمر سیاسی باتیں کرتے رہے۔ اے اللہ کے بندے، ان لوگوں کے ساتھ محبت کرو جو صبح سے لے کر شام تک قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جو دین کی خدمت کرتے ہیں۔ اس لیے ہمارا دین اسلام ادب سے شروع ہوتا ہے، عشق پہ ختم ہوتا ہے۔ قرآن کا مقام پوچھنا ہے تو بشر حافظ سے پوچھنا۔ جنہوں نے ایک آیت کا احترام کیا، اللہ نے انہیں کتنے رتبہ بلند فرمایا۔ اس لیے جتنے احباب تشریف فرما ہے، قرآن سے محبت صاحب قرآن سے محبت ہے، اور صاحب قرآن کی محبت خود خدا سے محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور محبت نصیب فرمائے، اور دل سے، زبان سے نہیں، دل سے محبت نصیب فرمائے۔ اور جتنے بھی احباب تشریف فرماؤ میرے دائیں بائیں، تو ان حفاظ علماء کرام کا ادب کریں جو صبح سے لے کر ساتھ قرآن بھی پڑھتے ہیں اور آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ وہ طلباء ہیں جن کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ تو اس لیے آج انشاءاللہ ہم اپنی محبت کے اظہار کر رہے ہیں۔ قرآن کا ذکر آج بھی بلند ہے، قرآن کا ذکر قیامت کی فجر تک بلند رہے گا، اور عزت اسے ملے گی جو قرآن سے ادب، قرآن کا ادب کرے گا، قرآن کا حیا کرے گا، اور علماء اور حفاظ اور علماء کا ادب کرے گا، عزت اسے ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی محبت اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے۔
یہی ہیں جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، یہی ہیں جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، انہی کے اتقاء پہ ناز کرتی ہے مسلمانی۔ اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں شمس العلماء، استاد العلماء، حضرت علامہ مولانا محمد بشیر احمد فردوسی صاحب سے متوجہ ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت قرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت کافی ہو چکا ہے، آپ حضرات گرمی میں تشریف فرما ہے۔ بلا تاخیر میں گزارش کروں گا امیر جماعت اہل سنت مفتی محمد یار صاحب سے وہ دعا خیر کرنا چاہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت اہل سنت حاضر پور کی طرف سے جماعت اہل سنت کا ادنا کارکن کی حیثیت سے جمیع تنظیمات اہل سنت کا اور بقیہ احباب میں تشریف لائے، دل کی عطا گرائیوں سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں، ہم شکر گزار ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء ہیں، ہمارا غلہ منڈی کے احباب، شہزادہ افضل رنگا صاحب، مفتاح العلوم کے صدر صاحب تشریف لائے، سبھی کا دل کی عطا گرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ بقدر حسنہ و جمالہ۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کو صدقہ اس تقدیر سے اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کو غیرت ایمانی عطا فرما، غیرت مند مسلمان بنا۔ محبوب کے حسن و جمال کو صدقہ کفر کو نیست و نابود فرما، ان کو تباہ و برباد فرما۔ محبوب کے حسن و جمال کو صدقہ امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما، امت مسلمہ کو اتفاق و اتحاد کی دولت سے مالا مال فرما۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ۔ ممبر پنجاب بار کونسل تشریف لا رہے ہیں، وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے۔ جناب محمد افضل دھرانا صاحب۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تمام شرکا جو اس ریلی میں حاضر ہوئے ہیں، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ جن لوگوں نے غلہ منڈی کے خاص طور پر کیبنٹ نے شہزاد افضل رنگا صاحب نے اس کا اہتمام کیا ہے اور علماء کرام نے اس ریلی کی قیادت کی ہے، اور باقی دوست جو اس میں شامل ہوئے ہیں، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا دین، ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم حرمت قرآن پہ اور حرمت رسول پہ ہر لحاظ سے اپنی جان، تن، من، دھن قربان کرنے کے لیے دلی طور پر اور ذہنی طور پر تیار نہیں ہوتے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری تربیت ہی اسٹوڈنٹ لائف سے یہ ہوئی ہے، ہمارا نعرہ ہی ایک رہا ہے، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی۔ غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ ہم عظمت رسول کے پاسباں ہیں پاسباں، ہم عظمت قرآن کے پاسباں ہیں پاسباں۔ میں آخر میں حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایوانوں میں یہ آواز اٹھائیں۔ یہ ہر دفعہ ہمارے مسلمانوں کا یہ کافر جو لوگ ہیں یہ ٹمپریچر چیک کرتے رہتے ہیں، اور میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ ہماری معیشت ٹھیک رہے نہ رہے، ہمارا ایمان بھی ٹھیک ہے، ہمارا جذبہ بھی ٹھیک ہے، ہماری جیب میں کھانے کے لیے کچھ ہو نہ ہو، ہمارا ایمان، ہماری جذبات، ہماری ایمانی قوت آج بھی اسی طرح ہے۔ آخر میں اس شعر کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ ہر حال میں حق بات کا اعلان کریں گے، ہر حال میں حق بات کا اعلان کریں گے، ہم پیروی حنبل و نعمان کریں گے، ہم اہل جنوں اور جھکے موت کے آگے، ہم جب بھی مرے موت پہ احسان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ۔ میں گناہ گار شخص، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے پر مجھے فخر حاصل ہے، اور میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، 2-3 باتیں کہوں گا۔ سب سے پہلے
तमाम चीज़ों को दूर रखते हुए हमें एक पेज पर एक जगह इकट्ठा होना चाहिए। हमें उम्मत मुसलमान होने के नाते से और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने के नाते से हम तमाम दुनिया को इकट्ठा मैसेज दें कि हम हुर्मत रसूल पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुर्मत कुरान पाक पर जान भी कुर्बान कर सकते हैं। हम इकट्ठे हैं ताकि आइंदा उन्हें इस नापाक जसारत की सोच की भी जरूरत ना हो। अमल तो दूर की बात है, सोच की जरूरत भी ना हो। हम इकट्ठे होकर ये मैसेज दें और अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके सब मिलकर अहद करें कि इस मामले में कोई फिरकाबाजी नहीं, कोई धड़ेबाजी नहीं। हम सब इकट्ठे हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं और बहैसियत पाकिस्तानी और बहैसियत ममलकत पाकिस्तान के एक रुकन होने की हैसियत से हमारा मकसद एक ही है। कुरान पाक हमारे लिए राह हिदायत है। हम तमाम चीज़ों का हल कुरान पाक से हासिल करते हैं। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह पाक ने उतारा, हमारे लिए पाक और मुकद्दस कुरान पाक है। हम इसकी बेहुरमती की जसारत की सोच भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, अमल को दूर की बात है। हम इकट्ठे हो के एक मैसेज दें, एक चीज़ हम तमाम दुनिया को मैसेज दें कि हम मुसलमान इस जगह इस चीज़ पर हम इकट्ठे हैं और आइंदा बात इसके अलावा और इसके मुताल्लिक सोचने की जरूरत भी ना करें। मेहरबानी, शुक्रिया। गल्ला मंडी के सदर जनाब शहजाद रंगा साहब जब इनके पास हाजिर हुए तो उन्होंने कहा कि मैं कुरान पाक की अज़मत के लिए अपनी जान का आखिरी खून का कतरा देने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन मैं अपने गल्ला मंडी से मशावरत के बगैर मैं अपनी आवाम को, अपने मजदूरों को, अपने क्लर्क एसोसिएशन को, तमाम को अपने साथ लेकर चलना चाहता हूँ। तो वो मेरे दस्तों बाजू हैं, मैं अपने दस्तों बाजुओं के बगैर नहीं चल सकता। तो उसी वक्त उन्होंने गल्ला मंडी का इजलास बुलाया और हमें यकीन दहानी कराई कि हम पूरे ज़ौक़ और शौक़ के साथ गल्ला मंडी के तमाम अफराद इस वर्कर में शामिल होंगे, इस प्रोग्राम में शामिल होंगे। मेरी मुराद है जनाब मोहम्मद शहजाद अफजल रंगा साहब सदर गल्ला मंडी हासिलपुर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। दोस्तों, ये तकारीर तो हमारे उलमाए किराम का काम है। मैं तो सिर्फ छोटी सी एक गुजारिश करूँगा कि ये कुरान पाक हमारे लिए एक गाइडलाइन है। हमने जो कुछ भी सीखना है कुरान पाक से सीखना है। मेरी गवर्नमेंट से अपील है कि स्वीडन की गवर्नमेंट के सफ़ीर को मुल्क से बाहर निकाला जाए, क्योंकि उन्होंने हमारे पूरी उम्मत मुसलमान की दिल आज़ारी की है। लिहाजा मैं इस मुतालबे के साथ अपनी तकरीर ख़त्म करना चाहता हूँ, गर्मी ज़्यादा है। बाकी अशर साजिद साहब ने भी ये कहा, ये गल्ला मंडी जो अदारा है ना जी, इसने मैं समझता हूँ कि अज़मत कुरान, हुर्मत कुरान के लिए अपना तन मन धन कुर्बान किया, पूरा मुनज़्ज़म ऑर्गेनाइज्ड जुलूस निकाला। और हमने आज गल्ला मंडी में हमने छुट्टी किया। आप दोस्तों को पता नहीं शायद कि हमने पहले एक आलिम साहब आए थे, उन्होंने कहा कि छुट्टी नहीं की। हमने गल्ला मंडी में आज छुट्टी की हुई है, सिर्फ इसलिए कि तमाम हजरात जो है गल्ला मंडी से मुंसलिक वो इस जुलूस में भरपूर तरीके से शिरकत करें। और जिसका मुजाहरा आपके सामने है, मेरे ख्याल में जब से गल्ला मंडी की मार्ज़ वजूद में है, ये गल्ला मंडी से सबसे बड़ा जुलूस निकला है। मैं यहाँ पे गल्ला मंडी के दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अज़मत कुरान के लिए निकलने में पहल की। शुक्रिया। मैं सबसे पहले मैं अपनी हुकूमत को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हुकूमती सतह पर हमारे अवानों में ये करारदादें पेश की जाए। उन मुल्कों का बाइकाट होना चाहिए जिन बेगैरतों ने, जिसमें स्वीडन या नीदरलैंड शामिल है, कि हम उनका बाइकाट करते हैं। थोड़ी सी जसारत पैदा करें। इन मुसलमानों के अंदर गैरत का तकाजा मौजूद है। ये काम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती अपने महबूब पे मर मिटने का जज्बा लेकर आपके शाना बशाना खड़े होंगे। मैं इंशाअल्लाह ताला वक्त के हुक्मरानों को ये कहना चाहता हूँ, अपने कान खोले, अपनी आंखें खोले
یہ ہر بار یہ بغیر جرأت لوگ ہمارے قرآن پاک کی بے حرمتی کرتے ہیں اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ان کے خاکوں کا استعمال کرتے ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم قراردادیں منظور کروائیں گے, آپ کے ایوانوں تک پہنچیں گے, جو کام آپ کر سکتے ہیں آپ کریں, جو یہ باغیور اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ رکھنے والی قوم کر سکتی ہے یہ اپنا کام کریں گے. میرے حکمرانوں, آپ اپنے ایوانے بالا میں بیٹھ کر قرارداد منظور کرو اور سویڈن کے اور نیدرلینڈ کے سفیروں کو بلاؤ کہ ہم آپ کو ایک بار یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگلی بار اگر ایسا ہوا تو ہم کے ساتھ بہت برا کریں گے. اگر ہم آج اپنے آپ کو بچانے کے لیے, اپنے اقتدار کی چالیں بچانے کے لیے ہم صرف باتوں تک یا مذمتی قراردادیں پیش کرتے رہیں گے تو یہ لوگ ہمارے ایمان سے, ہمارے جذبے سے کھیلتے رہیں گے. یہ وقت نہ ہو کہ یہ پرسکون دستگاہ جو ہے, یہ ملک جو ہے جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ رکھی گئی ہے, اسلام ایک تہذیب کا گوارا ہے, امن کا گوارا ہے, یہ نہ ہو کہ ہم اپنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی اور اپنے قرآن کی بے حرمتی کی خاطر اس عظیم دستگاہ کو, اس عظیم ملک کو ہم کہیں. اگلی بات میں یہ نہیں کہنا چاہوں گا, بہرحال سب سمجھتے ہیں کہ میری مراد کیا ہے. ہم انشاءاللہ تعالی, میں سوشل میڈیا کے سامنے یہ پیغام دیتا ہوں, ہم نوجوان نسل ہیں, اپنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی خاطر اور قرآن رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اور قرآن مجید فرقان حمید کی خاطر مر مٹنے کے لیے تیار ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کو تازہ رکھے, ہم سب کا حامی و ناصر ہے. والسلام. آج پورا عالم اسلام مضطرب ہے اور اس اضطراب کی وجہ یہ ہے کہ آج ایک بار پھر عالم کفر نے وہ ناپاک جسارت کی ہے کہ ایک صاحب قرآن اور قرآن پاک کی حرمت پہ حرف اٹھایا ہے. لیکن میرے نوجوان ساتھیوں, یہ کوئی پریشان ہونے والی اور ڈرنے والی بات نہیں ہے. یہ عالم کفر اس بات کو ہم سے بھی بہتر جانتا ہے کہ ان کے لیے ان کے نبی کی محبت اور قرآن کی محبت ان کے ایمان کا مرکز ہے, اور وہ ایمان, ہمارے ایمان کو جب بھی چیک کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے ایمان کے مرکز پہ ہم حملہ ور ہوتے ہیں. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. علماء اکرام جانتے ہیں مدینہ پاک کی سرزمین کو جب یہودیوں کے ناپاک وجود سے پاک کر دیا گیا, اس دن سے انہیں یہ بات کا بہت احساس ہے کہ اس قوم کو ہم میدان جنگ میں نہیں ہرا سکتے. وہ روح محمدی کے اس اعجاز کو ہم سے بھی بہتر سمجھتے ہیں کہ یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں, ذرا روح محمد اس کے جسم سے نکال دو. انہوں نے جب بھی حملہ کیا ہے ہمارے ایمان کے مرکز پہ حملہ آور ہوئے ہیں, اور ہر بار کسی غازی کی ڈیوٹی لگتی ہے اور انہیں منہ کی کھانا پڑتی ہے. اور انشاءاللہ ہم آج بھی عہد کرتے ہیں کہ ہم اس اپنے ایمان کی چنگاری کو بجھنے نہیں دیں گے. ہم اپنے اس ایمان کے مرکز کی حفاظت کرنا جانتے ہیں, یہ ہمیں اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہے. میں ان تمام منتظمین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, ان کے ایمان کی سلامتی کے لیے دعا گو ہوں جنہوں نے اس ریلی کا انعقاد کیا. اللہ پاک ان کے ایمان میں برکت عطا فرمائے. السلام. اب میں اس شخصیت کو دعوت دینے والا ہوں کہ جن کے پاس ہم حاضر ہوئے کہ کل عظمت قرآن پاک کی ریلی ہے, وہ اپنی چیئر سے کھڑے ہو گئے اور دل پر ہاتھ رکھ. یہ جناب ہالینڈ والے, ان کی جرأت نہ ہو قرآن پاک کے حوالے سے بکواس کرنے کی. تو دوستو, ہم وعدہ کرتے ہیں, ہم یہ عزم اٹھاتے ہیں, جب بھی دین پر کوئی آنچ آئے گی تو عاشق ہمیشہ دین کے لیے حاضر ہو. ماشاءاللہ.